ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. سیٹھی صاحب 2 پوائنٹس آپ نے بتا دیے. ایک تو یہ کہ 2 بلین جو ملنے ہیں پاکستان کی آرمی کو, اور ایک یہ کہ جو کولیشن سپورٹ کا فنڈ کا بیک لاگ ہے وہ بلز کلیئر ہونے ہیں. 2 پوائنٹس اور رہ گئے ہیں. جی ہاں, میں عرض کر رہا تھا کہ 2 اور چیزیں رہ گی. ایک تو یہ کہ امریکہ کافی عرصے سے یہ بات کر رہا ہے کہ ہمیں یہ ریکنسٹرکشن زونز بنائیں گے فاٹا کے اندر, جس کے لیے جاب اپرچونیٹیز اور اسمال انڈسٹری اپرچونیٹیز ملیں گی لوگوں کو تاکہ گین فل امپلائمنٹ ہو ان کی. تو وہ ریکنسٹرکشن زونز کی جو بات تھی, ROZs جسے کہتے ہیں, وہ بات آگے چلی نہیں بالکل. اچھا تو وی آر ویری انٹرسٹڈ کہ یہ کیا جائے تاکہ وہاں کی جو معیشت ہے وہ بہتر ہو اور لوگ جو ہے ادھر نہ جائیں, اچھے کاروبار کی طرف توجہ کریں. دوسری بات یہ کہ ہمیں خدشہ ہے کہ ہمارا جو پانی کا مسئلہ ہے ہندوستان کے ساتھ, یہ آج بھی سیریس ہے اور کل کو اور بھی سیریس ہو جائے گا. تو ہماری یہ ریکویسٹ رہی ہے, جس میں پاکستان افواج کی بھی بہت امپورٹنٹ کنسیڈریشن ہے, کہ انڈیا کے ساتھ آپ ہماری ہیلپ کریں. یہ نہیں کہ کشمیر کا مسئلہ, بیکاز انڈیا تو وہاں بات سننے کے لیے تیار ہے, امریکہ بھی خطراتا ہے کہ وہاں وہ نہیں انٹرونشن کرنا چاہتا, مگر یہ کہ جو پانی کا مسئلہ ہے جس میں ورلڈ بینک بھی پہلے انوالو رہا ہے, امریکہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مہربانی کر کے انڈیا کو کہ ہمارے پانی کے مسئلے کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھے, اور اگر کوئی بات نہیں تو یہ تو پریشر آپ ڈالیں. اچھا, تو یہ 2 باتیں اور یہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ. اچھا صاحب, پانی کے مسئلے پہ آپ نے بات کی. کچھ عرصہ پہلے جب ہلری کلنٹن پاکستان آئی تو جب ان سے یہی ایگزیکٹلی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پہلے یہ گیج کرنا ہے کہ آپ پانی کا ایفیشینٹ یوز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ہاں دیکھیے, اس آرگیومنٹ میں, اور انہوں نے ایک اور آرگیومنٹ بھی کہی کہ آپ ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اچھا, بات یہ ہے کہ یہ تو مناسب ہے بات کہ آپ ہم سے پیسے لے رہے ہیں, قرضے لے رہے ہیں, ادھار لے رہے ہیں یا گرانٹس لے رہے ہیں, مگر آپ اپنے امیر لوگوں کو ٹیکس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. یہ تو مناسب بات ہے کہ اگر آپ ہم سے نہ لیں تو ہم سوال بھی نہ پوچھیں, پھر آپ جانیں اور آپ کے ٹیکس پیئرز جانیں, کیونکہ ہمارے پیسے لے رہے ہیں تو آپ اپنا کیا کر رہے ہیں. مگر یہ اس کا کمپیریزن پانی اور انڈیا کے ساتھ نہیں بنتا, کہ وہ ہمارا اور انڈیا کا مسئلہ, ہمارا اور امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سلسلے میں امریکہ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اپنی ایفیشینٹ یوز پانی کی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ہمیں پتہ ہے ہم نہیں کر رہے. ہمارے تو لڑائی جھگڑے ہیں ہر پروونشل میٹرز کے اندر, سارے لڑائی جھگڑے ہیں کہ یہ ڈیم بن سکتا ہے, یہ نہیں بن سکتا, یہ کنال بند کرنی چاہیے, یہ نہیں کرنی چاہیے, اس کو ادھر سے نکلنا چاہیے, آپ نے روک لیا. یہ تو سارا وقت جھگڑے چلتے رہتے ہیں. تو وہ یہ اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو یہ مناسب بات نہیں ہے کہ آپ اپنے جھگڑے پہلے حل کریں پھر ہندوستان کے ساتھ. مگر اگر ایسی بات کر بھی دیے تو یہ تانا ہے. یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ ہمیں اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز, اتنے نکمے ہیں آپ کہ آپ اپنے کوئی بھی مسئلے جو ہے نا وہ حل نہیں کرتے. اپنے گھر کو تو سیدھا کرتے نہیں اور دنیا کو آنکھیں دکھاتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ فلانا یہ کر رہا ہے, وہ فلانا یہ کر رہا ہے. مگر یہ ایکچولی یہ کمپیریزن فیئر نہیں ہے. ہماری مدد کرنی چاہیے. ہم تو انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کرنا چاہتے ہیں اور اس بات کو آگے بڑھانا چاہیے. اور جہاں تک وہ ٹیکس والی بات ہے وہاں وہ صحیح کہتے ہیں, بس ہم ان سے پیسے مانگ رہے ہیں, ہم پانی تو نہیں مانگ رہے امریکہ سے. اچھا سیٹھی صاحب, اسامہ بن لادن نیٹو ایک سینئر آفیشل تھے, ان کو یہ شاید گمان ہے کہ پاکستان میں ایمن الزواری بھی پاکستان میں, اور وہ کہتے ہیں وہ فریلی گھوم رہے ہیں. انہوں نے یہ تک کہا کہ ملا عمر جو ہیں وہ کوئٹہ سے کراچی کے بیچ میں کمیوٹ بھی کرتے ہیں. تو پہلے تو یہ بتائیں اسامہ بن لادن واٹس یور ٹیک آف پاکستان میں ہیں یا نہیں؟ میری بات سنو, یہ پہلے بھی یہ بات ہے, ہر 6 مہینے کے بعد آپ یہ مجھے سوال پوچھتے ہیں, پتہ نہیں کیا بات ہے. آپ کا بھی ریکارڈ وہیں اٹکا ہوا ہے کہ جی آپ کو پتہ ہے, بتائیں کہاں ہیں. تو کیا پتہ ہو نہیں, عرض یہ ہے کسی کو نہیں پتا. یہ فضول بات ہے کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ نجم سیٹھی اور منیر نے چھپا کے رکھا ہوا ہے ملا عمر کو, اور جب یہ نکلتے ہیں اپنے گھر سے ساتھ لے کے جاتے ہیں دنیا ٹیلی ویژن, اور پھر وہاں سے ادھر جاتے ہیں. ارے بھائی اتنا ہی پتہ ہے تو ٹیک اس آؤٹ, ایک ڈرون کو بٹن دبائیں تو فارغ ہو جاتے ہیں. تو یہ بکواس ہے, یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے. اچھا, اور یہ اسامہ بن لادن کے بارے میں بھی یہ پریشر ٹیکٹک ہے. وہ جی چترال میں ہے, وہ جی فلانی جگہ پہ ہے, وہ جی ISI گارڈ کر رہی ہے اس کو. اچھا میں آپ کو بتاؤں, یہ اتنی ریڈیکیولس بات ہے, اتنی فضول بات, فضول, کہ ایک سینٹ کی ہیئرنگ ہو رہی تھی پرسوں امریکہ میں. تو وہاں سینیٹرز نے CIA کے چیف کو پوچھا کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اب پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ اسامہ بن لادن کہاں ہے, اور تو اس کے بارے میں آپ ذرا بتائیں کہ اگر پاکستانیوں کو یقینی طور پہ پتہ ہے اور چھپا کے رکھا ہوا ہے اس کو. تو CIA کے چیف نے کہا کہ جی میں نے ایسی بات نہیں سنی. تو انہوں نے آگے سے کہا کمال ہے, وہ تو ایک بندے نے پوری انٹرویو دی ہوئی ہے آپ کے ایڈمنسٹریشن سے, تو کیسے؟ انہوں نے کہا جی وہ بندے کا نام نہیں چھپا جس نے یہ بات کہی ہے, اور میں ایسی بات نہیں کر سکتا ہوں, میں ذمہ دار افسر ہوں. اگر ایسی بات ہوتی تو پھر ہم پہنچ جاتے اس کی
پیچھے پہنچ جاتے ہیں. اور خود یہ CIA کے چیف نے خود امریکن سینٹ کو یہ ہیئرنگز کے اندر 2 دن پہلے بتایا. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہوتا ہی ہے کہ امریکن گورنمنٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. وہاں ڈفرنٹ برانچز آف گورنمنٹ ہے. CIA اپنی جگہ پہ ہے, نیشنل سیکورٹی اپنی جگہ پہ ہے, پینٹاگن اپنی جگہ پہ ہے. تو یہ سارے اپنی اپنی آرگنائزیشنز ہیں. یہ جو ہنٹ فار اسامہ بن لادن یہ پینٹاگن نہیں کرتی, یہ ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نہیں کرتی, یہ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کرتی ہے. اس کے اندر سب سے آگے CIA ہوتی ہے. یہ جو ڈرونز ہیں یہ امریکن ملٹری نہیں چلا رہی, یہ CIA چلا رہی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اٹ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ امریکہ کے لیے CIA کیا کرتی ہے, ملٹری کیا کرتی ہے, ٹروپس کیا کرتے ہیں, آل دیز آر ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس. CIA جس کا جاب ہے, ٹاسک کیا گیا ہے کہ آپ ڈھونڈیں اسامہ بن لادن کو, پکڑیں اور اڑائیں, وہ اس کا چیف کہہ رہا ہے کہ یہ جس نے بھی یہ بیان دیا فضول بات کر رہا ہے, ہمیں نہیں پتا, پاکستانیوں کو نہیں پتا. اگر پتا ہوتا, اگر ہمیں اتنا پتا ہوتا کہ انہوں نے چھپایا ہوا تو ہمیں یہ بھی پتا ہوتا کہاں چھپایا. اچھا ریڈی صاحب, وی مسٹ گیو the devil his due. حقانی صاحب کو ہم بڑا رگڑا ساروں نے دیا, حسین حقانی صاحب کو, لیکن پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں, لیکن بڑا اچھا انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر جواب دیا. ناظرین اس کی ہم نے آپ کے لیے ترجمہ بھی کروایا ہوا ہے, وہ سنیے, ایک چھوٹا سا کلپ ہے. اس سے متعلق کوئی بھی معلومات یا خفیہ رپورٹ نہیں تھی جس کی بنیاد پر ہم کارروائی کر سکتے, اور اگر ہوتی تو ہم ضرور کارروائی کرتے, اور تب میں فخر کے ساتھ یہاں بیٹھ کر بتاتا کہ پاکستان نے یہ قدم اٹھایا ہے. اگر وہ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے تو سوال یہ ہے کہ ہم پر بھروسہ نہ کر کے کیا انہیں ان کے اہداف مل رہے ہیں, اور بھروسہ نہ ہونے کی باتیں کر کے کیا ان کو اپنے مقاصد میں کامیابی مل رہی ہے. دونوں باتوں سے ہی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. میں اس عہدیدار سے تھوڑا حیران ہوا ہوں, اور میں نیٹو عہدیداروں سے اس بارے میں پوچھوں گا کہ کیا واقعی انہوں نے یہ خبر دانستہ دی تھی. میرا نہیں خیال کہ انہوں نے ایسا کیا, اور نہ ہی ان کو ایسا کرنا چاہیے. I was little astounded. یہ انہوں نے کہا, نہیں بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, یہ بڑی ridiculous تھی. اور دیکھیں آگے سے ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے, اور میں نے بھی آپ کو واضح کر دیا کہ CIA کے ہیڈ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ جس بندے نے بھی یہ بات کی فضول بات کی. تو اب یہ چیز چیپٹر کلوزڈ ہے, مگر چیپٹر کلوزڈ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہاں ہے, نہ ان کو پتا کہاں ہے. ٹھیک ہے, مگر یہ چیپٹر کلوز نہیں کرتے, جیسے AQ خان کا چیپٹر امریکہ کلوز نہیں کرتا. اور میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتا دوں, یہ AQ خان کی بات آئی گئی, چیپٹر کلوزنگ اور چیپٹر اوپننگ کی بات آ گئی. ہم نے کب سے شور ڈالا ہوا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کو ہمارے حوالے کیا جائے, اس کو پاکستان بھیجا جائے. پتا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ لے لیں, 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ لے لیں ڈاکٹر عافیہ کو, تو ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کریں, ہمیں بھی جو چاہیے, ہمیں بھی کچھ لوگ آپ کے چاہیے, ہمارے قانون کے مطابق ہمیں ان کی ضرورت ہے, آپ کو ان کی ضرورت ہے, آپ لے لیجئے, آپ کی ہیروئن ہے آپ بنائیے ہیروئن, ہمارے کچھ ذہن میں آپ کے ہاں کچھ کرمنلز ہیں ان کو ذرا ہینڈ اوور کریں. اور 2 ٹریٹیز وہ کہہ رہے ہیں آپ کو سائن کریں, اور ہم سائن نہیں کر رہے. نہیں ہم نے نہیں کرنا, ہمیں نہیں ڈاکٹر عافیہ چاہیے, کیونکہ ڈاکٹر عافیہ لے لی تو AQ خان دینا پڑ جائے گا. آپ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ اور یہ پیغام اب بھجوا دیا گیا ہے. حکومت پاکستان نے اس کوارٹرز کو پاکستان کے اندر جو زیادہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر عافیہ کے لیے, کہ اگر آپ ڈاکٹر عافیہ مانگتے ہیں تو امریکہ تو دینے کے لیے تیار ہے, مگر قیمت بہت بڑی ادا کرنی پڑے گی. کیا اس کے لیے پاکستان کی عوام اور قوم تیار ہے؟ نہیں, ہم نہیں ڈاکٹر AQ خان کو ہینڈ اوور کر سکتے, ہم جنرل حمید گل کو نہیں ہینڈ اوور کر سکتے, ہم ABCD کو نہیں ہینڈ اوور کر سکتے, جو ہمارے شہری ہیں جن کی یہاں ایک کنسٹیٹیوئنسی ہے. اور اس لیے یہ سارا جو ہے نا معاملہ یہ رکا. اچھا سیٹھی صاحب, پھر ہم نے بریک پہ بھی جانا ہے, اس بات کا جواب دیجیے کہ یہ جس طرح کے بیان اسامہ بن لادن کے بارے میں آ جاتے ہیں اور بھی بہت سی چیزیں نکل آتی ہیں, یہ فائنلی اس دفعہ بھی ہم پر پریشر یہی ہے کہ ہماری آرمی نارتھ وزیرستان میں جائے. دیکھیے حقانی صاحب نے بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کی, کہا جی کہ اعتماد نہیں ہے ایک دوسرے کو, لیکن کیا یہ انہیں ہیلپ کر رہے ہیں ہم پہ اعتماد؟ میں آپ کو بتاؤں یہ اعتماد کا جو ایشو ہے یہ بہت سیریس ہے, اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. ٹائم ہے 30 سیکنڈ. میں آپ کو بتاؤں پاکستان کی افواج اور پاکستان کی عوام امریکہ میں کوئی اعتماد نہیں ہے, اور امریکہ کی فوج, امریکہ کی جو فوج اسپیشلی اور ایڈمنسٹریشن, ان کو آپ کی فوج اور آپ کی حکومت میں کوئی ٹرسٹ نہیں. یہ ہے اس وقت, یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے. یہاں لگتا ہے ایسے کہ ایسی بات نہیں ہے, بڑے مل رہے ہیں, سمائلز ہو رہی ہیں, یہ ہے وہ ہے. نہ, یہ ایک بڑے خطرناک موڑ پہ دونوں سائڈز کھڑی ہیں, اور یہ کسی وقت بھی یہ بگڑ سکتا ہے. آپ نے دیکھا یہ نیٹو ٹرکس, چھوٹی سی ایکسکرژن ہوئی تو یہاں کتنے 100 سے زائد ٹرکس برن کر دی. 75% آف امریکن سپلائز ٹو افغانستان گو تھرو دس روٹ. ٹھیک ہے, اور یہاں میں یہ بھی بتا دوں, اسی سینٹ ہیئرنگ جس کی میں ابھی بات کر رہا تھا, وہاں CIA چیف کو پوچھا گیا کہ کتنے % آپ کی جاتی ہے یہاں سے پاکستان کے ذریعے, اور کتنا پاکستان کا ہولڈ ہے, اور ادھر سے کتنی آتی ہے. انہوں نے کہا جی مجھے پتا نہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ اوائڈ کرتے ہیں یہ بات کرنے کو. ٹرسٹ ڈیفیسٹ دونوں سائڈز پہ 0 ہے, میں آپ کو بتا دوں. بالکل ٹھیک.
ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ کی لائیو کالز لیں گے. کوشش کیجیے گا اپنی ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز آہستہ رکھیے, ہمارے ساتھ رہیے گا.